کسی سے لی گئی ادھار رقم ان کے یاد دلانے سے پہلے ادا کر دیں، 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ، یہ آپ کے کردار کی پختگی کو دکھلاتا ہے۔ اس وقت ہم نماز تو بہت پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات اتنے خراب ہیں کہ آج کوئی ہم کو 1 روپے ادھار دینے کے لیے تیار نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو شخص وعدے کا پکا ہو، جو شخص امانت دار ہو، جو شخص سچا ہو، جس نے جو ہے عفت کی جو تعلیم دی ہو، پاک دامنی کی تعلیم دی ہو، پاکیزہ زندگی کی تعلیم دی ہو، وہ شخص جس نے ظلم کو مٹایا ہوتا ہو، جو غریبوں کا جو ہے ماوا ہو، ملجا ہو، جو غریبوں کا خیال کرنے والا ہو، جو پریشان حالوں کا جو خیال کرنے والا ہو، جو مجبور و بے کسوں کا جو ہے مددگار ہو۔ آپ جانتے ہیں یہ ایک ایسی شخصیت ہی آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی شخصیت ہی تشریف لا چکی ہے جسے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس دنیا کے بالکل لاسٹ اور آخری میسنجر، آخری پیغمبر اللہ کی طرف سے جو آئے ہوئے، جن کے بارے میں اس آخری پیغمبر نے آنے کے بعد خود بھی اپنی زبان سے کہا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جہاں ہزاروں لاکھوں خوبیاں عطا فرمائی تھی، اس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند اخلاق بھی عطا فرمائے تھے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ بلند اخلاق پر جو ہے فائز ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، بلند اخلاق، اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم الشان اخلاق عطا فرمائے تھے۔ اور جو انسان اخلاق والا ہو، جس کے جو ہے اخلاق، اور جو انسان اخلاق والا ہو، جس کے اخلاق بلند ہو، جس کے کردار بلند ہو، اللہ رب العزت نے جس طرح اپنے حبیب کو جو عزت دی ہے، جو اس کے حبیب کے طریقے کے مطابق چلے گا، اس کے مطابق زندگی گزارے گا، اپنے اخلاق کو اس کے اخلاق کے مطابق، اس آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں لائے گا، ان کے مطابق، ان کے اقوال کے مطابق، ان کے احکام کے مطابق، ان کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، وہ انسان بھی اس دنیا کے اندر میں معزز بن جائے گا۔ اور جس طرح سے آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبتیں ملی ہے، راحتیں ملی ہے، سکون ملی ہے، تو وہ تمام لوگ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آخری میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے، ان کو بھی جو راحتیں ملے گی، سکون ملے گی، اور زندگی میں جو خوشگواری آئے گی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہو، تم میں سب سے اچھے وہ۔ اور اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جو اچھا ہو، جس کے اخلاق جو بلند ہو۔ اور سنو، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، ساری عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، چوپایوں کے لیے، ہر ایک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت بن کر آئی تھی۔ تو میرے دوستو، جس شخص کے اندر میں یہ بلند اخلاق ہو، عظیم ترین اخلاق ہو، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو چیزیں تھی، وہ جس شخص کے اندر بھی آ جائیں گی، جس شخصیت کے اندر بھی وہ چیز سما جائیں گی، وہ شخص دنیا کا جو ہے وہ معزز انسان میں جو شامل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ اور ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو معزز انسان بن جائے، با اخلاق بن جائے، اور دنیا کے اندر میں عزت کی زندگی جئیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی کا جو حصہ بنائیں۔ آج اسی اخلاق کے تعلق سے چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں کرنا ہے۔ آخر تک آپ اس ویڈیو کو جو دیکھیے، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ قیمتی باتیں آج آپ حضرات کے سامنے آنے والی ہے، جو آپ کی زندگی میں کام آئے گی، اور آپ ایک مہذب اور با اخلاق شخصیت کے طور پر جو ہے آپ اپنے علاقے کے اندر میں، اپنی بستی کے اندر میں، اپنے گھروں کے اندر میں، اپنے خاندان کے اندر میں انشاءاللہ آپ ابھریں گے۔ تو چلیے آج ہم جانتے ہیں کچھ اخلاقیات کی جو باتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس زمانے کے اندر میں خصوصاً اخلاق بگڑ رہے ہیں، اخلاق بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت کے اندر میں آج کچھ ضروری نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے جو آ رہی ہے، تو اگر آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھا انشاءاللہ، تو آپ انشاءاللہ اس زمانے کے اندر میں بھی آپ جو ہے معزز شخصیات میں جو شمار ہوں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو دنیا و آخرت میں جو عزت دے گا۔ تو دیکھیں آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم کسی شخص کو جب فون کرتے ہیں، جب ہم کسی شخص کو جو کال کرتے ہیں، مسلسل کال کرتے ہیں، 1 سے 2 بار، 3 بار، 4 بار،
اور ہزاروں بار جو ہم کال کر دیتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہو یا کسی کام میں جو مشغول ہو، ہم مسلسل جو کال کرتے رہتے ہیں، تو نصیحت ہے کہ کسی شخص کو مسلسل 2 مرتبہ سے زیادہ جو ہے کال نہ کرے۔ اگر وہ آپ کی کال نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ضروری کام میں مصروف ہے، وہ آج نہیں کل آپ کو لوٹا دیں گے۔ لیکن دوستو، یہاں ایک گزارش ان لوگوں سے بھی ہے کہ جب آپ کے پاس مسلسل جب کال آ رہی ہو تو چاہے آپ مشغول ہوں، آپ جو ہے ان کو مطلع کریں کہ بھائی اس وقت میں مشغول ہوں اور میں آپ سے جو بعد میں جو بات کر سکتا ہوں، یا جب آپ کو فرصت ملے، 1 دن میں 2 دن میں۔ لیکن ایک انسان آپ کو مستقل کال کر رہا ہے اور آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں تو یقیناً اس کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ لیکن وہ تمام ساتھی جو کسی کو بھی کال کرتے ہوں گے، ان سے گزارش کہ 2 مرتبہ سے زیادہ آپ کسی کو کال نہ کریں، اور اگر اسے جو ہے اگر لوٹانا ہوگا یا اسے جو آپ سے بات کرنی ہوگی تو وہ خود بخود جو ہے آپ کو لوٹا دے گا۔ اگلی نصیحت ہے، کسی سے لی گئی ادھار رقم ان کے یاد دلانے سے پہلے ادا کر دیں۔ 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ، یہ آپ کے کردار کی پختگی کو دکھلاتا ہے۔ دوستو، اس وقت ہم نماز تو بہت پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات اتنے خراب ہیں کہ آج کوئی ہم کو 1 روپے ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ قرض دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دیا تو جب تک وہ رقم اس شخص کے پاس ہے، روزانہ اتنے رقم صدقہ کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، تو اتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن پھر بھی آپ کو کوئی رقم ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے معاملات خراب ہو، ہم نے کسی سے پیسے لے لیا اور اس کو گھما رہے آج کل پرسوں، اگلے ہفتے، اگلے سال، جو ہم گھماتے رہتے ہیں، اور سامنے والا جو بدظن ہو جاتا ہے، پھر جب ہماری مجبوری آتی، جب پریشانی آتی ہے اور جب ہم اس سے ادھار مانگتے تو وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ پھر آخر میں کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں جو سود کا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، حرام کا راستہ، بیاج کا راستہ جو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے معاملات کی خرابی کی وجہ سے۔ اگر ہم آج بھی اپنے معاملات کو اچھے کر لیں، اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا، جو وقت طے کر دیا اس وقت پہ دے دیجئے، یا اس وقت پہ اگر آپ نہیں دے پا رہے ہیں تو آپ اس سے جو ہے موقع لے لیں کہ بھائی میں اس وقت جو ہے میرے پاس انتظام نہیں، میں بعد میں دوں گا، آپ اس سے جو معذرت کر لیں۔ آپ اگر دینے کا ارادہ رکھیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن آپ جان بوجھ کر جو آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو پھر کیا اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی؟ فرمایا مطل الغنی ظلم، کہ مالدار شخص کا جو ہے ٹال مٹول کرنا بھی ظلم ہے۔ اللہ نے آپ کو مال دے دیا، قرض ادا کر سکتے ہیں، لیکن جان بوجھ کے آپ نہیں دے رہے، یہ ظلم ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے اگر ہم نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اگر ہم نے 1 روپے بھی اگر ہم نے کسی کا قرضہ لیا ہے تو ہم جلد سے جلد ادا کرنے کی جو کوشش کریں، جو وقت دیے کم سے کم اس پہ جو ادا کر دو آپ، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پھر آپ مصیبتوں میں پریشانی میں آتے ہیں، اور اگر آپ کسی سے قرضہ مانگتے ہیں تو ہر کوئی آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار رہے گا۔ تو یہ دوسری نصیحت ہے کہ کسی سے لی گئی ادھار رقم ان کے یاد دلانے سے پہلے ادا کر دیں، اگر روپیہ ہو، 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ، یہ آپ کے کردار کی پختگی کو بتلاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی کی دعوت پر مینو پر مہنگی ڈش کا آرڈر نہ کریں۔ آپ کے پاس مینو لا کر رکھ دیا اور آپ اس کے اوپر میں کیا کر رہے ہیں، آپ اپنی طرف سے جو ہے آپ کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی بڑی بڑی جو ہے چیزیں آپ منگا رہے ہیں آپ، اور سامنے والے جس نے دعوت کیا اس کو پریشانی میں آپ ڈال دیں، تو ایسا نہ کریں۔ اگر ممکن ہو تو ان سے پوچھیں کہ آپ کے لیے کھانے کی اپنی پسند کا آرڈر کریں، ان سے کہیں آپ بھائی آپ کو جو پسند ہو بس وہ ہمارے لیے آرڈر کر دیجئے، ہم تیار ہیں۔ ہم سامنے والے کو کسی کے ہم دعوت میں جا رہے ہیں تو اس کو بوجھ میں نہ ڈالیں، پریشانی میں نہ ڈالیں۔ تو یہ ایک تیسرا اصول آپ کے سامنے آ گیا۔ چوتھی بات ہے، مختلف سوالات کسی سے مت پوچھیں۔ کسی سے بھی اگر آپ کی بات چیت ہو رہی ہے، آپ بیٹھے ہیں، پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، دوسری بار ملاقات ہے، جب بھی ملاقات ہو رہی ہے، بہرحال مختلف سوالات کسی سے مت پوچھیں۔ جیسے اوہ تو ابھی تک آپ شادی شدہ نہیں ہیں، ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی، یا آپ کے بچے نہیں ہیں، یا آپ نے گھر کیوں نہیں خریدا ابھی تک؟ خدا کے لیے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ان کا ہے، لہٰذا آپ کو یہ سب چیزیں جو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک مختلف سوالات کسی سے اس طرح جو نہ پوچھے، پریشانی میں مت ڈالیے۔ ہو سکتا ہے کچھ وجوہات ان کی بھائی نہیں کر پا رہے ہوں، آپ کو کیا پڑی ہوئی اس سے۔ نمبر 5، ہمیشہ اپنے پیچھے آنے والے کے لیے شخص کے لیے دروازہ کھولیں۔ آپ کسی مال میں جاتے ہیں، کسی علاقے کے اندر میں جاتے ہیں، یا کہیں جاتے ہیں تو جب دروازہ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری مرتبہ دروازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو جو فوراً جو بند ہو جاتا ہے وہ، تو آپ پیچھے والے کے لیے جو کھول دیں، یہ آپ کے بلند اخلاق کی جو علامت ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرد ہے یا عورت ہے، آپ کا قد لوگوں کے سامنے کسی سے اچھی طرح سے پیش آنے سے چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے، یہ آپ کے اخلاق کو بڑھانے والی چیز ہے۔
नंबर 6, अगर आप किसी दोस्त के साथ टैक्सी ले लें और किराया वो अदा कर रहे हैं तो आप अगली बार अदा कर दें। किसी दोस्त के साथ आप ऑटो में जा रहे हैं, किसी दोस्त के साथ आप बस में जा रहे हैं, किसी दोस्त के साथ आप बाइक में जा रहे हैं, तो अगर एक बार अगर आपका दोस्त अदा कर देता है वो पेमेंट, तो अगली बार जो आप अदा करें। इसी तरह से आपकी बाइक में अगर आप किसी के साथ सफ़र करते हैं मुस्तकिल, तो एक बार अगर वो पेट्रोल डालते हैं तो अगली बार आप जो है डाल लें। कि ये अखलाक की पुख्तगी की जो अलामत है। होता यह है कि सामने वाले को जब हम बोझ डालते तो हमसे मुतनफ़िर हो जाता है, तो इसलिए हम किसी को जो मुतनफ़िर ना होने दें, इस तरफ भी जो हमें जो ध्यान देना चाहिए। नंबर 7 है, मुख्तलिफ सियासी नज़रियात का एहतराम करें। सियासी तौर पर जो लोगों के नज़रियात सबके जो अपने अपने होते हैं कि भाई फ़लाँ अच्छा है, फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ वैसा, तो लिहाजा हम सब का जो एहतराम करें। हम किसी के साथ जो है बदतमीज़ी से जो पेश ना आए, और भाई मेरी बात ही 100% जो सही है और वो फ़लाँ पार्टी वाले जो सही है, ये पार्टी वाले जो गलत है, तो इस तरह से जो है हम गाली गलौज या इस तरह जो झगड़े का जो माहौल ना बनाए, हर एक का जो एहतराम करें। नंबर 8, लोगों की बात ना काटें। जब आप किसी जगह बैठे हो, 2 लोगों में, 4 लोगों में, 10 लोगों में, जब कोई बात हो रही हो तो हम उसकी जो बात ना काटें। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने बड़ी अजीब बात लिखी है कि किसी जगह आम तौर पे जो है जो औरतें होती हैं, खुसूसन औरतों की आदत होती है कि जब वो 4 लोगों में, 10 लोगों में बैठकर जब बातचीत करते हैं, तो एक औरत अभी बात पूरी नहीं कर पाती कि दूसरी औरत जो फ़ौरन बोल पड़ती है। तो ये औरतों की आदत है, और औरतों को मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने तंबीह की कि ऐसा ना किया करो, बल्कि एक शख्स अगर कोई बात कह रहा है तो उसको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर जो आप कीजिए। तो इस चीज़ को जो जहन में रखें। नंबर 8 है, लोगों की बात ना काटें। नंबर 9, अगर आप किसी को तंग कर रहे हैं और वो उससे लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते तो रुक जाएं और दोबारा कभी ऐसा ना करें। किसी के साथ आप हंसी मजाक कर रहे हैं और वो आपकी इस मजाक को पसंद नहीं करता है, मत कीजिए आप दोबारा ऐसा बिल्कुल ना करें। आप फ़ौरन जो रुक जाएं, खामख़ा आप परेशानी में डालेंगे तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। नंबर 10 है, जब कोई आपकी मदद करे तो आप उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें। हमारे यहाँ ये आदत जो ख़त्म होगी, किसी ने हमारी हेल्प की, यहाँ तक हमें चाय पिलाया, पानी पिलाया कोई भी, तो भाई हमको जज़ाकल्लाह कहने में क्या हमारा चला जाए। अगर हम जज़ाकल्लाह कह देंगे तो हमारा ही फ़ायदा है, सामने वाले को जो फ़ायदा मिल जाएगा। एक तो आप अल्लाह का नाम लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हो जाएंगे। इसी तरह से क्या होगा कि सामने वाले को जो है वो दुआ मिल जाएगी, और हो सकता है कि मकबूलियत की घड़ी हो, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो इसलिए जब भी आपको, अगर किसी ने आपके ऊपर में एहसान किया, चाहे पानी पिलाए, चाय पिलाए, किसी भी तरह से अगर आपकी हेल्प किया हो, तो आपका काम है कि आप उसको जज़ाकल्लाह कहें, शुक्रिया कहें। नॉन मुस्लिम भाई हमारे, तो उनको जो है थैंक यू कहें, या थैंक यू वेरी मच कहें, थैंक यू सो मच कहें, किसी भी तरह के अल्फाज कह के सामने वाला को जो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम लालिया फरमा रहे थे कि मैं एक दफ़ा प्लेन के अंदर में सफ़र कर रहा था, तो मेरे बाजू में एक लेडीज़ जो है बैठी हुई थी, और वो लेडीज़ अपने बच्चे को जो है, अपनी बच्ची को खाना खिला रही थी। तो वो जब लुक़मा देती थी उससे कहती थी थैंक यू बोलो बेटी, थैंक यू बोलो। मौलाना कहते हैं कि मैंने गौर किया, उसने तकरीबन खाना खिलाने के दौरान 35 मरतबा उससे थैंक यू बुलवाया, 35 मरतबा। तो बच्चे को अभी से जो आदत डलवाई जाती है, जब अभी से आदत होगी तो आगे जो है उसके लिए बोलना आसान होगा। तो आप भी जो है जब आपके साथ कोई एहसान करे, यानी आपको पानी पिलाए, खाना खिलाए, या किसी भी तरह से आपके साथ अगर एहसान करे, तो आप उसको जज़ाकल्लाहु खैरा कहे, शुक्रिया कहे, जज़ाकल्लाहु खैरा। नंबर 11, जब किसी की तारीफ़ करनी हो तो लोगों के सामने करें, और तनक़ीद सिर्फ तन्हाई में करें। तारीफ़ करनी है तो लोगों के सामने करें, और तनक़ीद सिर्फ तन्हाई में करें। कोई ऐसी बात हो नामुनासिब तो उनको अकेले में जो आप समझाया जा सकता है, लेकिन लोगों के सामने आप किसी की तज़लील ना करें, लोगों के सामने आप किसी को जो जलील ना करें, कि उससे जो है उसके अंदर में ज़िद पैदा होगी और आपकी जो नफ़रत जो पैदा होगी। नंबर 12, किसी के वज़न पर कोई तबसरा करने का कोई तुक नहीं बनता। बस कहें आप अच्छे नज़र आते हैं, अगर वो वज़न कम करने के बारे में बात करना चाहें तो वो करेंगे। किसी के वज़न पर कोई तबसरा करने का कोई तुक नहीं है कि आपका कितना वज़न है, क्या है, नहीं है। भाई अपने को मतलब क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो लायानी चीज़ें, हम इन चीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं, खामखा सामने वाले को परेशान करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कु मा ला यानी, इंसान के इस्लाम की खूबी यह है कि वो लायानी बातों को छोड़ दे। नंबर 13, जब कोई आपको अपने फ़ोन पर एक तस्वीर दिखाता है तो बाएं या दाएं स्वाइप ना करें। आपको कुछ नहीं पता कि आगे क्या है। कोई शख्स आपको कोई तस्वीर दिखा रहा है, या कोई सब्जेक्ट दिखा रहा है, या कोई किताब दिखा रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ दिखा रहा है आपको, मान लीजिए व्हाट्सएप के ऊपर में या किसी चीज़ के ऊपर में अगर आपको दिखला रहा है, तो आप उसको इधर से उधर ना करें। यानी एक दिखा रहा तो आप देख कर जो आप सामने वाले को जो दे दीजिए। ये नहीं कि भाई आप देखते जा रहे पूरी गैलरी उसकी जो चेक कर ले रहे हैं आप, क्या मालूम कि कुछ उसकी पर्सनली चीज़ें होंगी। तो किसी के पर्सनल मैटर में, किसी चीज़ के अंदर में झांकना, जासूसी करना, ये इस्लाम में बिल्कुल इसकी जो इजाज़त नहीं है। तो इसलिए इस तरफ भी जो है ध्यान। नंबर 14,
اگر ایک ساتھی آپ کو بتاتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو یہ نہ پوچھے کہ کس لیے جانا ہے، بس آپ اچھی صحت کی دعا دیں، اگر وہ اس کے بارے میں بات کرنا چاہے تو وہ کریں گے۔ کوئی ساتھی اگر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ ان سے تحقیق مت کیجیے کس لیے جانا ہے، کیوں جانا ہے، کیا نہیں، کس مسئلے کے لیے جانا ہے، کیوں جانا ہے، بس آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کو جو دعا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اگر وہ اس بارے میں بات کرنا چاہے تو پھر آپ اس سے جو بات کیجیے، لیکن بلا وجہ آپ اس کی کھوج میں پڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نمبر 15، جس طرح آپ ایک CEO کے ساتھ احترام سے پیش آتے ہیں، جس طرح اپنے آفس بوائے چوکیدار کے ساتھ جو ہے پیش آتے ہیں، اپنے سے کمتر حیثیت کے لوگوں سے آپ کا برتاؤ آپ کے کردار کا آئینہ ہے۔ جس طرح سے آپ اپنے بڑے لوگوں کے ساتھ جو پیش آتے ہیں، CM، جس طرح سے آپ بڑے لوگوں کے ساتھ جو پیش آتے ہیں، مثال کے طور پر جو ہے آپ سرپنچ صاحب ہیں یا MLA صاحب ہیں یا CM صاحب ہیں یا PM صاحب ہیں، یہ جس طرح سے ان لوگوں کے ساتھ ہم احترام سے پیش آتے ہیں، اسی طرح سے اپنے سے کمتر حیثیت کے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے خوب احترام کے ساتھ ان کے ساتھ جو پیش آنا چاہیے، تو یہ آپ کے جو ہے بلند اخلاق کی جو علامت ہوگی، آپ کے کردار کا جو ہے یہ آئینہ دار ہوگا۔ نمبر 16، اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ براہ راست بات کر رہا ہے تو آپ مسلسل اپنے موبائل فون کی طرف نہ دیکھیں۔ کوئی شخص اگر آپ سے براہ راست بات کر رہا ہے تو آپ مسلسل اپنے موبائل کی طرف مت لگائیں۔ آج کل بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھنا، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، جی ہاں بولیے، وہ موبائل میں لگا ہوا ہے، جی ہاں بولیے، جی 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 جی، تو یہ عادتیں جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ کبھی بھی آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو بالکل اس کو جو توجہ دیجیے، دھیان دیجیے، اور دھیان کے ساتھ جو ہے آپ اس سے جو ہے بات چیت کریں۔ نمبر 17، جب تک آپ سے پوچھا نہ جائے مشورہ نہ دیں۔ کوئی آدمی آپ سے مشورہ نہیں مانگ رہا، خواہ مخواہ آپ مشورے دے رہے ہیں، مشورہ نہیں دے رہے۔ جو آدمی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے آپ اس سے جو مشورہ دیں، خواہ مخواہ کے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ نمبر 18، کسی سے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہو تو ان سے عمر اور تنخواہ نہ پوچھیں جب تک وہ خود اس بارے میں بات نہ کرے۔ کسی کی پیمنٹ، کسی کی تنخواہ، بھائی کیا مطلب ہے؟ کسی کی عمر، کسی کی تنخواہ پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس لیے یہ سب چیزوں کو جو ہے بیکار کے سوالات ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 19، اپنے کام سے کام رکھے اور کسی معاملے میں دخل نہ دے جب تک آپ کو دعوت نہ دی جائے۔ اپنے کام سے کام رکھے، اپنی دنیا میں آپ مگن رہیں، بہت سارے کام ہیں آپ کو اپنی زندگی میں کرنے کا، آپ اپنا آگے بڑھیے، اپنی زندگی میں اپنے کام کو بڑھائیے آگے، کسی کے کام میں دخل اندازی کرنے کی جو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو آگے نمبر 20، کسی سے اگر جو ہے آپ گلی کے اندر میں بات کر رہے ہیں اور آپ ہیڈ فون لگائے ہوئے ہیں یا کالا چشمہ جو آپ لگائے ہوئے ہیں، دھوپ کا چشمہ لگائے ہوئے ہیں آپ، تو آپ اس کو جو اتار دیں، یہ اس کے احترام کی نشانی ہے، یہ اس کی عزت کی نشانی ہے۔ دیکھیے، یہ اسلام میں اخلاق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی، بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ کس نے فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے اپنے اخلاق کو جو بہتر سے بہتر بنائے، اپنے کردار کو جو اچھا سے اچھا بنائے، اور لوگوں کے لیے جو ہے رول ماڈل بنے، اور اپنی بستی کے اندر میں، اپنے علاقے میں جہاں بھی رہے، محبتیں بانٹیں، نفرتوں کا جو ہے خاتمہ کریں، اور یوں اس دنیا سے جو ہے جائیں، ہنستے ہوئے اس دنیا سے جو روانہ ہو۔ ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ انسان جب پیدا ہو رہا ہو تو روتے ہوئے اس دنیا میں آتا اور لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، اور اس دنیا سے جب انسان جائے تو یہ ہنستے ہوئے جائے اور لوگ رو رہے ہوں۔ یہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بھئی مر گیا، بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، مر گیا۔ یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یوں اخلاق، یوں محبتیں آپ جو ہے بانٹ کر اس دنیا سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آخر میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ بہت اہم نصیحت ہے، بہت اہم نصیحت ہے۔ ان نصیحتوں کو، ان باتوں کو اپنے دوستوں میں جو شیئر کرے، رشتہ داروں میں جو شیئر کرے، اور ہر ایک کو جو ہے بھیجیں، ہر ایک کو بھیجیں، پرسنلی بھیجیں، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، جس طرح سے بھی آپ بھیج سکتے ہو آپ ضرور بھیجیں۔ اور ہمارے چینل کے اوپر میں آپ نئے آئے ہوئے ہیں تو ہمارے چینل کو جو سبسکرائب کریں، قاسمی ڈائری، اور دوسرا ہمارا چینل ہے DN قاسمی۔ ان دونوں چینل کو جو آپ سبسکرائب کر لیں، اور اس کے اوپر میں بہت زیادہ قیمتی باتیں ہیں، تو آپ حضرات ان کو بھی جو سنیں اور اس کے مطابق انشاءاللہ آپ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دوستو، آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیے نیچے میں سبسکرائب کی بٹن ہوگی، ریڈ لائن میں آپ دیکھیں، تو آپ اس کو جو ہے پریس کریں، اور اس کے بعد پھر بیل آئیکن دیکھیں آپ، تو اس کو جو پریس کریں اور آل کے آپشن کے اوپر میں آپ دبا دیں، تو ہوگا یہ کہ جب بھی ہماری ویڈیوز آئیں گے انشاءاللہ تو فوراً آپ کو جو نوٹیفیکیشن آئے گا، اور پھر آپ جو ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور ہماری باتوں کو جو ہے آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ہمیں بہت زیادہ جو فائدہ ہوگا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح سے مستقل کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔